السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں زہیب حسن اور آج ہم بات کریں گے وقاص پر، عبد القادر پر اور بی بی سی کی خبر پر جو 3 جولائی کو غالباً چھپی ہے. اور خبر کچھ اس طرح ہے کہ صادق آباد جو پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ محمد وقاص نامی ایک شخص ہے، ایک لڑکا ہے، اس کا قتل کیا گیا ہے ایک پولیس اہلکار عبد القادر کی جانب سے. عبد القادر کا کہنا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں ملوث تھا. اور اس سے سب سے پہلے اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میرے سننے والے، میں خود، ہمارے دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں جو رسول اللہ کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ محبت جو ہے اس کی گہرائیاں وہ عیاں ہوتی ہیں، وہ اکثر نظر آتی ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں تو رسول اللہ کی بات ہمارے لیے سب سے مقدم ہوتی ہے. ان کی باتوں کے آگے ہماری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ان کے اتباع، ان کی محبت ہی جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے. اللہ کی محبت کے اصول بھی رسول اللہ کی محبت کے ذریعے ہی ممکن ہے، رسول اللہ کی اتباع کے ذریعے ممکن ہے، رسول اللہ کی پیروی کے ذریعے ممکن ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان کے دل میں ذرا برابر بھی یہ گمان یا خیال آئے کہ رسول اللہ کی گستاخی ہو. ہم لوگ اپنے والدین کی، اپنے باپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، تو یقیناً رسول اللہ کی گستاخی جو ہمارے دل پر قہر ڈھاتی ہے، پتھر گراتی ہے، جو پہاڑ گرتے ہیں، اس کا اندازہ جو ہے وہ غالباً کوئی دوسری نیشن نہیں کر سکتی، کوئی دوسرا مذہب نہیں کر سکتا. بہرحال ہر مذہب جو ہے وہ اپنے انبیاء کی عزت کے احترام کے حوالے سے درس دیتا ہے، اور ہمارے مذہب میں تو ہم یقیناً جو ہے تمام انبیاء کی عزت احترام کی بات کرتے ہیں. تو کوئی بھی شخص یہ بات دل میں نہ لائے کہ مجھے یا کسی اور کو رسول اللہ سے محبت نہیں ہے. تو رسول اللہ سے محبت تو بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کا ہماری جانوں پر حق ہے، ہمارے سے زیادہ ان کا ہماری جانوں پر حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو واپس آتے ہیں واقعے کی طرف. تو واقعے میں اس طرح ہوا کہ محمد وقاص جو ہیں 2016 میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گستاخانہ خاکے کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیے تھے، جس کی شکایت ہوئی تو انہیں پولیس نے گرفتار کیا. وہاں کی مقامی عدالت نے انہیں 2017 میں جیل میں بھیج دیا، اور جیل میں جب وہ گئے تو انہوں نے اس کے بعد ہائی کورٹ میں اپیل کر دی. ہائی کورٹ نے جو ہے 2021 میں غالباً کو 3 سال، لگ بھگ 3 سال بنتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق، جس کے بعد انہیں بری کیا ہائی کورٹ نے 3 سال بعد. 365 کو آپ نے 3 سے ضرب دینی ہے، تو غالباً کوئی 1000 سے اوپر دن تو بن جاتے ہیں. تو اتنے دنوں بعد بری کیا، اور اتنے دنوں بعد بری کیا اور اس الزام سے بری کر دیا. یعنی الزام جو تھا کہ انہوں نے گستاخی کی، اس الزام سے بری کر دیا. اور بری کرنے کے بعد اب ہوا یہ کہ جو عبد القادر ہیں، انہوں نے، جو پولیس اہلکار ہیں، انہوں نے ان کو پایا جہاں پہ بھی، انہوں نے اپنے ایک ہی علاقے سے ان کا تعلق ہے، ایک ہی برادری سے، ایک ہی علاقے سے عبد القادر اور وقاص کا تعلق ہے. اور عبد القادر کو بہرحال گرفتار کر لیا گیا ہے. عبد القادر کا یہ کہنا ہے کہ 2016 سے میں محمد وقاص کے پیچھے تھا اور وقاص کو میں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ وہ جیل چلا گیا تھا تو میں اس لیے نہیں کر پایا، تو اب میں نے اس کو موقع پہ آ کے قتل کر دیا. ٹوکے کے وار، ایز پر دا رپورٹ ٹوکے کے وار کر کے قتل کیا گیا ہے. میں نے کچھ تصاویر دیکھی ہیں، ان کی والدہ جو ہے وہ بڑے غمگین ہو کر بیٹھی ہیں ان کی لاش کے سرہانے، اور بڑا تکلیف دہ یہ مرحلہ ہوتا ہے. تو عبد القادر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اب سوال میرا یہ ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا کہ گستاخ رسول کو موقع پہ مار دیا اور کیوں مارا، یا مارنا چاہیے تھا، یا اسلام اس پہ کیا کہتا ہے، یا کیا ہونا چاہیے. اس پہ علماء اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ اگر وہ فرنٹ فٹ پر آ کر، یقیناً حکومتی جماعتوں میں بھی موجود ہیں، اپوزیشن جماعتوں میں بھی علماء موجود ہیں، اور اگر یہ فرنٹ فٹ پر آ کر ایک باقاعدہ ایک پروٹوکول نہیں بتا سکتے، ایک باقاعدہ نقطہ نظر نہیں بتا سکتے، تو ان لوگوں کا ان سیٹوں پہ آئی ڈونٹ تھنک کہ رہنے کا حق بنتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دور میں خادم حسین رضوی صاحب اور علماء بھی تمام مکاتب فکر کے اپنا سٹینس دیتے رہے ہیں. اس پہ ان کا سٹینس کیا، آپ ان کے سٹینس سے اختلاف کریں، کھل کے اختلاف کریں، لیکن یہ کہ سٹینس تو آنا چاہیے. عوام کو ایجوکیشن تو ملنی چاہیے، ایجوکیٹ تو کیا جانا چاہیے. بہرحال یہ علیحدہ ٹاپک ہے. سوال اصل میں یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں، جو پہلے جو عدالت تھی اس نے اگر 3 سال کی جیل کر دی تھی، اور اب اگر ہائی کورٹ نے بری کر دیا ہے، تو 3 سال اس شخص کے، اور اس شخص کو اگر ابھی بھی باہر آ کے اس طرح کا انصاف ملا ہے، جو بہرحال اب میں خود ساختہ ہوں تو مجھے نہیں معلوم پیچھے اس کی حقیقت کیا ہے، میں اس الفاظ کا بہت حد تک احتیاط کے ساتھ چناؤ کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ اگر عدالتوں کی بات پر یقین کیا جائے تو ہائی کورٹ سے پوچھنا ہے کہ کیا پچھلی عدالت نے جو سزا دی تھی وہ غلط تھی، اور اگر غلط تھی تو 3 سال کا حساب کیا وہ جو 3 سال پہلے والے جج دیں گے.
آپ کا سسٹم دے گا؟ کون دے گا کہ 3 سال تک ایک شخص جو ہے وہ اپنے خاندان سے دور رہا ہے، کال کوٹری میں رہا ہے، جیل میں رہا ہے، اور باہر آئے گا تو اسے مار دیا جائے گا؟ اور عبد القادر سے یا باقی ان کے آس پاس لوگوں سے یا ان کے ذہن والے لوگوں سے مجھے پوچھنا ہے کہ میرے بھائیوں، کیا یہ نہیں کام بنتا کہ آپ خود عدالت میں دوبارہ جو ہے رٹ دائر کریں، پٹیشن دائر کریں، اپیل کریں، پوچھیں کہ بھائی جان اس کو کیوں بری کیا ہے؟ یہ اس کے تحت آپ کے پاس تو اتنے زیادہ ثبوت ہیں، ثبوتوں کی بیس پہ اگر آپ نے خود قتل کر دیا ہے اور آپ بھی جیل چلے گئے ہیں، تو یہ بہتر نہیں تھا کہ کیا سسٹم کو فالو کر لیا جاتا؟ یقیناً اس کے پیچھے پھر دوبارہ وہی علماء کی رائے آئے گی، لیکن یہ کہ عدالت بتائے کہ جو پہلے جو عدالت تھی، جو مقامی عدالت تھی، تو وہ کیا جھوٹی تھی؟ اگر وہ جھوٹی تھی تو سسٹم ہائی کورٹ میں کیوں ایسا موجود نہیں ہے کہ ان فاضل جج کو جو پرانے تھے ان کو 3 سال کے بجائے پھر 3 مہینے قید سنا دی جائے؟ 3 مہینے قید سنا دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر ان کے غلط فیصلہ تھا جو مقامی عدالت تھی، تو جو 3 سال کی قید ہے وہ کتنی مشکل ہوتی ہے، صرف 3 مہینے ان کو جو ہے مزہ چکھایا جائے تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میری درخواست ہے مقتدر حلقوں سے، اعلیٰ اداروں سے، حکومتی لوگوں سے، وزیر اعظم پاکستان سے، آرمی چیف سے، چیف جسٹس سے، کہ سر معززان ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ سسٹم ایسا لے کے آئیں کہ جو غریب ہے نا وہ عدالتوں میں یا جیلوں میں اگر پستا ہے نا، تو اگر اس کو کوئی انصاف دیا گیا اور وہ یعنی صرف نام کا انصاف ہے، تو پہلے والا جو پہلے انصاف دیا گیا تھا یا اب انصاف دیا گیا اس کو کلیئر کیا جائے، اور اگر پہلے انصاف نہیں دیا گیا تو ایسا سسٹم لے کے آئیں جو پہلے غلط تھے ان کو سزا بھگتنی پڑے اس چیز کی۔ یہ چیزیں جو ہے چونکہ مس گائیڈڈ رہتی ہیں، کلیئر نہیں ہوتی، اس کے بعد لوگ اپنے ہاتھوں میں جو ہے قانون کو لیتے ہیں، اور وہ ہمیشہ سے ہمارا المیہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے معاملات کو سیدھا کرے اور ہمیں محبت رسول کا حق صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق دے، عملی مسلمان بننے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔